الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے ببرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کو سود کی تباہ کاریاں قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کروں گا، اور میں آپ کو سچے واقعات بھی بیان کروں گا کہ سود کا کاروبار کرنے والے کا انجام کیا ہے، اس کی دنیا کیسی ہے اور اس کی آخرت کیسی ہوگی. سود جب آتا ہے تو معیشت ڈوب جاتی ہے. سود پہ جب کاروبار چلتے ہیں تو انسانوں کا سکون چین برباد ہو جاتا ہے. میرے اللہ نے کسی گناہ کے لیے یہ نہیں کہا کہ میرا اور میرے نبی کا تمہارے ساتھ اعلان جنگ ہے. صرف سود ایک ایسی برائی ہے جس کے بارے میں اللہ نے کہا کہ تیار ہو جاؤ میرے اور میرے نبی سے جنگ کے لیے. جنگ یہ نہیں کہ ہم پہ کوئی عذاب، کوئی بندر یا خنزیر بنا دے گا. اللہ کی ذات جنگ نظر آتی ہے. حالات ہمیں چکی کی طرح پیس کر رکھ دیتے ہیں جب اللہ کا امر ہوتا ہے، کیونکہ سود سے غربت بڑھتی ہے، پیسہ چند ہاتھوں میں آتا ہے اور غریبوں کے چولہے بند ہو جاتے ہیں. اور میرے اللہ کو اپنے غریب لوگوں سے پیار ہے، وہ فرما بردار ہو یا نافرمان ہو، اسے غریب سے پیار ہے. میرے نبی نے فرمایا، عائشہ اگر تم یہ چاہتی ہو کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تجھے اپنے قریب کرے تو تم غریبوں کو اپنے پاس بٹھایا کرنا، غریبوں سے پیار کرنا اور غریبوں کو اپنے پاس بٹھانا، تو اللہ تجھے قیامت کے دن اپنے پاس بٹھائے گا. اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا قرب نصیب فرمائے گا. میرے بھائیوں، ہم سب حکومتوں پہ چڑھائی شروع کر دیتے ہیں. حکومت نے یہ کر دیا، حکومتوں نے وہ کر دیا. میرے بھائیوں، اب اپنے بازاروں میں سچائی کو زندہ کرو اور دیانتداری کو زندہ کر لو. اوپر جو بھی بیٹھا ہوگا تو اللہ کا غیبی نظام ہمارے حق میں جائے گا. اوپر اگر پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ بھی بیٹھے ہوں، جنید بغدادی رحمۃ اللہ وزیر اعظم ہوں، وہ ایسے ہی بڑے بڑے اولیاء کرام وزیر اعلیٰ ہوں، لیکن بازاروں میں جھوٹ بھی ہو، دھوکہ بھی ہو، خیانت بھی ہو، گالی گلوچ بھی ہو، وعدہ خلافی بھی ہو، سود بھی ہو، تو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے جو رحمت اور برکت کے دروازے کھلوا سکیں. جب یہ ذہن بنتا ہے کہ پیسے سے سارے کام چلتے ہیں تو پھر جھوٹ اور سچ برابر ہو جاتا ہے. میرے بھائیوں، جب ہم اللہ سے بغاوت کریں گے تو کوئی بھی ہمیں امن نہیں دے سکتا، کوئی بھی ہمارا بھلا نہیں کر سکتا. جب ہم سب نے اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے، سب بڑے تاجروں نے بینکوں کو آباد کیا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ چھوٹے چھوٹے لوگوں نے بھی سیونگ اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں، اور کسی کو یہ خیال نہیں آتا کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کر رہے ہیں. نماز چھوڑ دو، اللہ ناراض ہے. شراب پیو، اللہ ناراض ہے. روزہ نہ رکھو، اللہ ناراض ہے. زکوٰۃ نہ دو، اللہ ناراض ہے. یہ تو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں. کافر اور مشرک، اللہ ناراض ہے. لیکن اس دھرتی پر، اس پوری زمین پر صرف ایک گناہ ہے. میرا اللہ کہتا ہے یا سود چھوڑ دو، میں اور میرا رسول تمہارے خلاف جنگ کریں گے. میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ایک دن ہم سب نے مرنا ہے. جن لوگوں کا یقین اللہ پہ نہیں، جو قرآن کو نہیں مانتے، اسلام کو نہیں مانتے، ان کا یقین بھی موت پر ہے.
تو ہم تو ویسے ہی مسلمان ہیں، نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں، پھر میرے بھائیو ہم کیوں یہ گناہ کر رہے ہیں؟ میرے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کی رات اللہ سے ملاقات کی، اس کے بعد آپ نے جنت اور جہنم کا نظارہ بھی کیا۔ ان میں سے ایک واقعہ میں یہاں پہ بیان کرتا ہوں، اس کے بعد ایک سچا واقعہ میں یہیں کا بیان کرتا ہوں۔ نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کچھ لوگ خون کے دریا میں اور ان کے پیٹوں میں پتھر ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ وہ بدبخت ہیں جو سود کھاتے تھے، سود لینا، سود دینا اور سود کی رقم پہ گواہ بننا، یہ گناہ میں سب برابر کے شریک ہیں۔ اور میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، میرے ایک عزیز ہیں، وہ ہاسپٹل میں جاب کرتے ہیں، وہ ہاسپٹل کے اس ڈپارٹمنٹ میں ہیں جو پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ ایک دفعہ میں ان سے ملا تو انہی نے بتایا مجھے ایک واقعہ، تو وہ میں انہی کی زبانی آپ کو بیان کرتا ہوں۔ بہت عبرتناک واقعہ ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ایک دفعہ ہمیں کورٹ سے آرڈر آیا کہ ایک بندے کا پوسٹ مارٹم کرنا ہے، اس کو مرے ہوئے بھی چند ہی دن گزرے تھے، اور یہ قانون یہ ہوتا ہے کہ پوسٹ مارٹم کرنے کے لیے جب قبرستان جاتے ہیں تو وہاں کا نمبردار یا ناظم یا جو بھی بندہ ہو وہ بھی ساتھ ہوتا ہے، پولیس بھی ساتھ ہوتی ہے، اور ایک مولوی صاحب بھی ساتھ ہوتے ہیں ڈاکٹروں کی ٹیم کے ساتھ۔ وہاں پہ وہ گئے قبرستان میں، تو اس گورکن سے اس قبر کی خدائی کا حکم نامہ دیا۔ گورکن ان کے ساتھ چل پڑا، اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی ہم نے قبر کھودی تو سارے بندے بھاگ کر دور چلے گئے خوف کی وجہ سے۔ مجھے ابھی بھی وہ واقعہ یاد ہے۔ تو انہوں نے دیکھا کیا کہ اس قبر کے مردے کو ایک بہت بڑے سانپ نے لپیٹا ہوا ہے، اور وہ اس کو کنٹینیو ڈنگ مار رہا ہے۔ اور وہ بیان کرتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ مولانا صاحب ہوتے ہیں، مولوی، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ کا کلام پڑھتے ہیں۔ ہمارے اسلام میں یہ ہے کہ جب تلاوت قرآن ہو تو ہم انسان تو خیر نہیں مانتے، باقی جتنی بھی مخلوق ہیں وہ ادب کے ساتھ قرآن مجید کو سنتے ہیں۔ تو مولوی صاحب سے کہا کہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ انہوں نے تلاوت کرنی شروع کر دی اونچی آواز سے، لیکن وہ بیان کرتے ہیں کہ کچھ بھی فرق نہیں پڑا۔ وہ بہت بڑا سانپ لگاتار ویسے ہی اس مردے کو ڈنگ مار رہا ہے جس کا ہم نے پوسٹ مارٹم کرنا تھا۔ پوسٹ مارٹم کیا ہوتا ہے کہ اس کے جسم کے کچھ اعضاء کے ٹکڑے لیے جاتے ہیں، پھر ان کا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے۔ وہ سانپ لگاتار وہی کر رہا ہے کہ وہ ڈنگ مار رہا ہے، اور تلاوت قرآن مجید کا توبہ استغفر اللہ اس پہ کوئی اثر نہیں۔ وہ کہنے لگے کہ ہم پھر اکٹھے ہو گئے، پھر ہم نے سوچ و بچار کی کہ کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سرکاری آرڈر ہے، یہ بھی ہم نے کرنا ہے، اور سانپ بھی نہیں جا رہا۔ پھر انہوں نے ایک پروگرام بنایا، پروگرام بنا کے وہ مولوی صاحب جو ہے وہ ایک اونچی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، اور اونچی آواز سے وہ اس قبر کے سانپ کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ اے سانپ، تجھے اللہ کا واسطہ ہے، ہم نے اپنی ڈیوٹی کرنی ہے، تو یہ ہماری مجبوری ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہمیں اپنا کام کرنے دو، اس کے بعد پھر تم اپنا کام کر لینا۔ پھر کچھ ہی لمحے گزرے کہ وہ سانپ نے اپنے بل کھولے اور وہ قبر کے درمیان ہی غائب ہو گیا۔ استغفر اللہ۔ تو وہ کہنے لگے کہ ہم ڈرتے ڈرتے ہم قبر میں اترے، ہم نے دیکھا، ہم نے اس کے اعضاء لیے، لیکن ہمیں قبر میں کوئی بھی ایسی جگہ نظر نہیں آئی جہاں پہ وہ سانپ جا کر چھپ گیا ہو۔ تو وہ کہنے لگے ہم نے جلدی جلدی اس کے جو بھی اعضاء کے ٹکڑے لینے تھے پوسٹ مارٹم کے لیے وہ لیے، لینے کے بعد پھر ہم قبر سے باہر آئے، تو پھر ہم نے دور جا کر پھر ہم نے یہ کہا ٹھیک ہے، ہمارا کام مکمل ہو گیا، جو ہماری ڈیوٹی تھی وہ کمپلیٹ ہو چکی ہے، تمہارا جو کام ہے وہ تم سر انجام دو۔ پھر وہ کہنے لگے یکا یک پھر وہ سانپ باہر نکلا قبر کے اندر سے ہی، واللہ عالم کہاں سے نکلا۔ پھر اس نے بل دیے اس لاش کے ارد گرد، اور پھر وہ ڈسنا شروع ہو گیا، اور ہم نے قبر کو جیسے تیسے اس کو بھرا، اور ہم وہاں سے نکل آئے۔ تو
تو ہمیں یہ تجسس تھا کہ یہ بندہ کون تھا اور اس پہ کیسا عذاب تھا جو تلاوت قرآن مجید پر بھی نہیں رکا۔ تو جب ہمارے پاس کسی آرڈر کی کاپی آتی ہے تو اس کے اوپر ایڈریس وغیرہ ہر چیز ہوتی ہے، تو ہم اس کے گلی محلے میں گئے اور جا کے ہم نے اس کی بابت دریافت کیا کہ یہ بندہ کون تھا اور کیا کرتا تھا۔ تو محلے والوں نے یہ کہا کہ یہ بندہ سود کا کاروبار کرتا تھا۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں، یہ ایک واقعہ ہے یا کچھ واقعات ہیں جو ہمارے سامنے آئے ہیں۔ بہت سارے ایسے واقعات ہیں جو ہمارے سامنے نہیں آتے، لیکن یہ جو واقعات ہمارے سامنے آتے ہیں ہمیں سمجھانے کے لیے ہوتے ہیں کہ خدا کے لیے اللہ سے جنگ نہ کرو۔ قوم عاد، قوم سمود کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا، 60 ہاتھ قد تھے ان لوگوں کے، ان کی عمریں جو تھی 800 900 1000 سال کے قریب تھی، وہ نہیں اللہ سے جیت سکے۔ تو ہم اور آپ آج کے وقت کے انسان ہم کیسے جیت سکتے ہیں؟ میرے بھائیوں، 14 صدیوں میں انسان کی تاریخ میں، اسلامی تاریخ میں صرف 2 ریاستیں اسلام کے نام پر وجود میں آئی ہیں۔ ایک پہلی صدی میں مدینہ کی ریاست اور ایک 1947 میں پاکستان۔ اور میں اللہ پہ قربان جاؤں، اللہ نے اس خطے کو رمضان میں وجود بخشا اور 27ویں رات میں وجود بخشا۔ کتنا بڑا احسان کیا اللہ نے ہم پہ کہ اب یہ لو خطہ اور مجھے راضی کر کے دکھاؤ، عزت کی حفاظت کر کے دکھاؤ، جان مال کی حفاظت کر کے دکھاؤ، اور یہاں میرے دین کا جھنڈا بلند کر کے دکھاؤ۔ میرے بھائیوں، آزادی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ کا ہم پہ عظیم احسان ہے کہ اس نے اپنے محبوب کی امت میں سے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ تو ہم اپنے اللہ کا شکر کریں، اور اسلام میں یہ ہے کہ جو سود رہ گیا اس کو چھوڑ دو اللہ کے لیے، اور جو پیچھے گزر گیا اس پہ توبہ کر لو۔ میرے بھائیوں، سود دنیا اور آخرت کی ضلالت ہے اور دنیا اور آخرت کی تباہی کا ذریعہ ہے۔ کوئی اللہ سے نہیں جیت سکتا جو کچھ بھی ہو جائے۔ تو ہمارا تو پھر یقین جو ہے وہ قرآن پہ ہے، اس کے نبی دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہے، اللہ پہ ہے۔ تو ہم تو مسلمان ہیں، ہم کیوں اس کاموں میں پڑ گئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں سود سے اور ہر قسم کی برائیوں سے بچنے کی توفیق دے، آمین۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، اس ویڈیو کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل میں اتر جائے اور اس کی نجات کا ذریعہ بن جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا ثواب آپ کو اور مجھے، ہم سب کو اللہ دے گا۔ چلے میرے بھائیوں، ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے اور عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔